آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ جو کہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور نہتے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں منعقد کیا گیا ہے، گو کہ سیز بندی جنگ فائر بند ہو گئی ہے اور اعلان ہو گیا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 73 سالوں سے ہر سال یہودی اسی طریقے سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور وہاں پر قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور جب وہاں پر موجود مجاہدین کے جس کے جذبے کو کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی، وہاں کے معصوم بچے، وہاں کے بزرگ، وہاں کی خواتین جب وہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے بیت المقدس اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جب وہ نکل جاتے ہیں اور وہاں سے جب مزاحمت ہوتی ہے اور جب یہودیوں کی لاشیں گرنا شروع ہوتی ہیں تو اسرائیل چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے اور پھر جنگ بندی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈرامہ پچھلے 73 سال سے چل رہا ہے اور ہم بھی یہ ڈرامہ پچھلے 73 سال سے کر رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل تباہ و برباد ہو گیا کشمیر، بالکل تباہ ہو گیا، پچھلے 3 سال سے وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے حکمران 73 سالوں سے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ صورتحال ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے ساتھ کھڑے ہونے پہ لعنت ہے، ان حکمرانوں پہ لعنت ہے کہ جو کہ آپ ساتھ کھڑے ہونے سے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں بجائے ان کی مدد کرنے کے، نہ ان کی اخلاقی مدد ہے نہ ان کی مالی مدد ہے۔ ایک جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے، وہ بھی پابندی ہو گئی، جہاد کو اس ملک میں ڈھالی بنا دیا گیا۔ فلسطین جو کہ انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کری، اور وہاں پر اس مقدس سرزمین پر ہر سال یہ شب و خون مارا جاتا ہے اور ہم ایک احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ 56 بغیرت اسلامی ممالک، کوئی وہاں پر لیڈر نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے جو کہ اسرائیل کو شٹر کار دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان 56 اسلامی ممالک کی 46 لاکھ فوج ہے، اگر اس کو ٹوٹل کیا جائے۔ ایٹمی میزائل ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ہتھیار ایک سے ایک موجود ہیں، انہوں نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ کو دی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس صدی کے 3 شیطان امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان، یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہے مسلمانوں کے خلاف۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کے پیچھے، اس ظلم کے پیچھے ان تینوں کا ہاتھ ہے۔ آپ کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، آپ افغانستان دیکھ لیں، دنیا کے ہر حصے کے اندر ان تینوں کا گٹھ جوڑ ہے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ داستان مسئلہ کشمیر اسرائیل کے ظلم کی داستان نہیں، بلکہ یہ 56 اسلامی ممالک کی بےغیرتی کی داستان ہے جو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 73 سالوں سے۔ آج فلسطین کی مائیں، فلسطین کے بچے صلاح الدین ایوبی کو پکارتے ہیں۔ آج ہم جس خطۂ سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم جو باتیں سنتے ہیں، جو ہمارے اسلاف کی کہانیاں ہم سنتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک لڑکی کی آواز پر یہاں پر آیا اور سندھ کو باب الاسلام بنایا۔ آج ان حکمرانوں کی غیرت کہاں مر گئی؟ وہ کیوں شراب کے نشوں میں چور ہو گئے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک دن کے احتجاج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے قرآن مجید کی شکل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، یہ پوری کی پوری زندگی کا نام ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، یہ 365 دن کی زندگی کا نام ہے، یہ وقتی احتجاج نہیں۔ آج جنگ بندی ہو جائے گی، ہم پھر بھول جائیں گے، پھر اگلے سال بمباری ہوگی، پھر ہمیں یہ یاد آئے گا۔ آپ کو جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا۔ آپ کے اسکول کے مضامین سے جہاد کا لٹریچر نکال دیا گیا۔ آپ کے ملک کے اندر جہاد کے اوپر پابندی ہے، جہادی تنظیموں پہ پابندی ہے، ان کو دہشت گرد، ان کو ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، تو وہ کون سا جہاد ہے؟ اگر آپ بیت المقدس قبلہ اول کو بچا نہیں سکتے، آپ نہتے مظلوم مسلمانوں کی حمایت نہیں کر سکتے، تو آخر کس کو جہاد کہتے ہیں؟ علماء کرام، ائمہ مسجد بتائیں ہمیں، ہماری رہنمائی کریں کہ وہ کون سا جہاد ہے کہ جو امت مسلمہ پر فرض کیا گیا ہے؟ وہ کون سے قرآن کی جو آیت ہے جو وہاں کے مظلوم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسی بستی سے نکال کیوں نہیں دیتا جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں؟ وہ مظلوم مائیں، وہ مظلوم بہنیں، وہ معصوم بچے ہمیں پکار رہے ہیں۔ آخر کب ہم اپنی ان کی آواز بنیں گے؟ کب ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے؟ ہمارے حکمران، ہم غریب عوام، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم احتجاج
نکال دیتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں گولی اسلحہ بارود نہیں، ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن حکمران وقت وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ تو ایکشن لیں، آپ تو اسرائیل کو دھمکی دیں۔ آپ نے جو 4000 کلومیٹر کا جو گولی میزائل، جو شاہین، جو خطب، جو ابدالی یہ بنایا ہے، تو کیا یہ 23 مارچ کو اور 14 اگست کو نمائش کے لیے بنایا ہے؟ کیا اس پہ آپ نے صرف فوٹو سیشن کروانا ہے؟ کب یہ میزائل استعمال ہوں گے؟ کب آپ کفار کو دھمکی دیں گے؟ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کھلا آپ کو کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دشمن ہیں، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ ان سے کیوں دوستیاں پالنا چاہتے ہیں؟ آپ اس بات کو کب سمجھیں گے؟ آپ ان کی چالوں کو کب سمجھیں گے؟ اور اب یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ، کوئی ان کے ظلم کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جب اسرائیل کے فوجیوں کے، ان کے شہریوں کے لاشیں اٹھے ہیں، جب حماس نے اپنی غیرت کو، اپنے ایمانی جذبے کو جب انہوں نے دکھایا ہے، جب انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مومن ہے تو پیٹیک پہ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اور علامہ اقبال فرما گئے تھے آج کے حکمرانوں کے لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تقدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تو میرے دوستو یہ جہاد آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو نظریہ پاکستان بتائیں، آپ انہیں پاکستان کے وجود میں آنے کا مقصد بتائیں۔ آپ یہ دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جس وقت پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو سب سے زیادہ خوشیاں فلسطین میں منائی گئی۔ آج وہ فلسطینی ہمیں پکارتے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی کو پکارتے ہیں، وہ محمد بن قاسم کو پکارتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک غیرت مند نہیں جو ان کی آواز بنے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو کہ جو ایمان کے کسی نہ کسی درجے میں ہمیشہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی آواز بنتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ 29-40 لوگ آپ آواز اٹھاتے ہو کہ آپ کی آواز اٹھانے سے فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، فلسطین کی آزادی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اس کے وعدے پہ یقین ہے۔ اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھی صرف دعوت کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام دیا تھا۔ ٹھیکیداری نہیں ہے کہ ہمارے پاس لازمی ہمیں گارنٹی ہے کہ لوگ بدل جائیں گے، لوگ یہ کام کر لیں گے۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام آپ کو بلانا ہے۔ آپ آتے ہیں یا نہیں آتے، 5 لاکھ کے شہر میں 100 آدمی کھڑے ہوئے، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے۔ آپ اپنی قوت کو پہچانیں، آپ اپنی طاقت کو پہچانیں، انشاءاللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں کی ہوگی، فتح حق کی ہوگی، فتح فلسطین کی ہوگی، فتح کشمیریوں کی ہوگی، فتح جہاد فی سبیل اللہ کی ہوگی۔ آپ نے جہاد کے کلچر کو عام کرنا ہے۔ میں اس موقع پر گزارش کروں گا، آپ یہ دیکھیں اس جمعے کے خطبے میں جن ائمہ کرام نے جہاد کی فضیلت، فلسطین کی بیت المقدس کی اہمیت، قبلہ اول کی اہمیت اجاگر کی، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن جو لوگ جن کو عید کے اجتماع میں بھی، عیدگاہ کے اندر بھی نہ ان کو کشمیر یاد آیا، نہ ان کو فلسطین یاد آیا، وہ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا آپ نبی کی حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کے منکر ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی پورا جسم بے چین ہوگا۔ کیا آپ کو یہ بے چینی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ کا دل چھلنی نہیں ہے؟ آپ کی مائیں بہنیں جب وہاں فلسطین میں، کشمیر میں ان پہ ظلم و ستم ہو رہے، آپ کو جھوٹ تک نہیں لگتی، آپ کیسے مست نہیں ہوتے؟ اپنے سینے میں ایمان کو کھٹا لیے، اپنے سینے میں تلاش کریں کہ وہ دل موجود ہے یا وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غیرت دے، وہ جذبہ دے، وہ قوت دے، وہ طاقت دے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی آواز بن سکیں، ان کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ایمان کے کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔